افسانہ گو نے اور بھی بے خواب کر دیا، ظالم سنا رہا تھا میری داستاں مجھے۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنڈ ہدایت کار اور فلم ساز لقمان صاحب نے 50 کی دہائی کے آخر میں ایک یادگار فلم بنائی جسے آدمی کے نام سے 14 نومبر 1958 کو ریلیز کیا گیا۔ یاسمین حبیب، نیر سلطانہ، تارش علاء الدین اور دلجیت مرزا صاحب جیسے بلند پایہ فنکاروں سے سجی اس فلم نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی اور لقمان دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا نام بن گئے۔ اس فلم میں سلطان راہی نے بطور ایکسٹرا کے کام کیا تھا۔ اس کے بعد لقمان صاحب نے ایک دوسری فلم شروع کی جس کا نام فرشتہ رکھا گیا۔ لقمان صاحب نے چہروں کو متعارف کرانے کے حوالے سے مشہور تھے، اس لیے وہ اپنی اس فلم میں ایک نئی ہیروئن کی تلاش میں تھے۔ اس دوران انہیں بتایا گیا کہ راولپنڈی سے ایک نئی لڑکی فلموں میں کام کرنے کی خواہش لے کر آئی ہے جس کا نام کافرہ بتایا جاتا ہے۔ لقمان صاحب اس عجیب و غریب نام سے بہت متاثر ہوئے اور ان سے ملنے چلے گئے۔ لقمان صاحب کافرہ سے ملے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہیں اپنی نئی فلم فرشتہ کے لیے سائن کیا۔ اس ملاقات میں علی سفیان آفاقی صاحب بھی لقمان صاحب کے ساتھ تھے۔ کافرہ کا اصل نام صابرہ یا سائرہ تھا، لیکن زیادہ سے زیادہ اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے اسے یہ عجیب نام دیا گیا تھا، جسے پہلی مرتبہ سن کر ذہن میں یہ تاثر ابھرتا تھا کہ یہ شاید ایسی اداکارہ ہوگی جس نے کامیابی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے شیطان سے معاہدہ کیا ہوگا، اور وہ ڈاکٹر شیطان اور ڈریکولا ٹائپ فلموں کی اداکارہ ہوگی۔ لقمان صاحب نے کافرہ کو پسند تو کر لیا، لیکن اس کا لہجہ خالص پٹوہاری تھا اور فلم کے لیے کسی طرح موزوں نہیں تھا، اس لیے لقمان صاحب نے علی سفیان آفاقی کو کافرہ کو کہانی اور اس کا کردار سمجھانے اور اس کا لہجہ ٹھیک کرنے پر لگا دیا اور کافرہ کے لیے ایک مکان کرائے پر لے کر دیا اور کچھ ایڈوانس بھی دیا تھا کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ ہدایت کار لقمان کے جانے کے بعد کافرہ نے آفاقی صاحب کو بتایا کہ اس کی ماں مر چکی ہے اور وہ اپنے باپ کے ساتھ آئی ہے۔ آفاقی صاحب نے کافرہ کو کہانی اور اس کا کردار سمجھایا کہ ایک لڑکی ہے جس کی ماں مر چکی ہے اور باپ شرابی ہے، اسے گھر کی ذمہ داری سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اور اس کی بیٹی کو محلے والے غربت اور شرابی باپ کے تانے دیتے ہیں۔ مجبور ہو کر یہ لڑکی کمانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے اور چند اوباش اور بدماش نوجوانوں کے ہاتھوں اپنی عزت گوا دیتی ہے۔ شام کو جب اس کا باپ گھر آتا ہے اور اسے حالات کا علم ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ شرمسار ہوتا ہے اور بیٹی سے رو رو کر معافیا مانگتا ہے۔ جب آفاقی صاحب کافرہ کو کہانی سنا رہے تھے تو وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ آفاقی صاحب یہ سمجھے کہ شاید کافرہ کو کہانی اتنی پسند آئی ہے کہ وہ اپنے کردار کو لے کر رو رہی ہے، اور پوچھنے پر کافرہ نے کہا کہ آفاقی صاحب اب تو میری ہی کہانی مجھے سنا رہے ہیں۔ افسانہ گو نے اور بھی بے خواب کر دیا، ظالم سنا رہا تھا میری داستاں مجھے۔ لیکن افسوس کہ آفاقی صاحب کوشش کے باوجود کافرہ کو پٹوہاری لہجہ نہ بدل سکے، اور دوسری بات یہ تھی کہ کافرہ میں اداکاری کرنے کی صلاحیتیں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ تاثرات سے آری چہرہ لیے مکالمے بولتی جیسے خبریں پڑھ رہی ہو، اس لیے لقمان صاحب نے کافرہ سے معذرت کی اور اسے فلم کی کاسٹ سے علیحدہ کیا۔ اس فلم کو بعد میں 17 مارچ 1961 کو ریلیز کیا گیا اور مرکزی کردار یاسمین، اعجاز، علاء الدین اور تالش نے ادا کیے۔ کافرہ کو اس کے بعد لیجنڈ شو مین انور کمال پاشا نے اپنی فلم گمراہ میں اعجاز، ہمالیہ والا، اجمل، سلطان راہی کے ساتھ ایک ثانوی رول میں کاسٹ کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ فلم ناکام ہوئی اور کافرہ کے کیریئر پر ایک سوالیہ نشان پڑ گیا۔ اس کے بعد کافرہ نے چند فلموں میں ثانوی رول کیے، جن میں 17 مارچ 1961 کو ریلیز ہونے والی ہدایت کار عطا اللہ شاہ ہاشمی کی زمین کا چاند، جمعہ 26 مئی 1961 کو ہدایت کار ریاض احمد راجو کی تاج اور تلوار، جمعہ 27 اکتوبر 1961 کو ہدایت کار ایم جے رانا صاحب کی شہر اسلام میں کافرہ نے مختصر کردار ادا کیے۔ اس کے بعد ایک فلم اسٹوڈیو کے مالک نے کافرہ کو اپنے جھوٹے عشق کے جال میں پھنسایا اور شادی کا لالچ دے کر اپنے دھوکے میں رکھا۔ اس دوران ایک ڈاکٹر کافرہ کے عشق میں بری طرح گرفتار ہوا اور اسے شادی کے بعد فلم انڈسٹری چھوڑنے اور ایک باعزت زندگی گزارنے کی دعوت دی، جو کافرہ نے فوراً قبول کر لی اور ہمیشہ کے لیے ایسی غائب ہوئی کہ آج تک اس کی زندگی اور موت تک کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔